آج انشاءاللہ مغرب سے حزب البحر کی زکوٰۃ کبیر کا دوسرا دن شروع ہو جائے گا، اور آج انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ حزب البحر کے جو معانی ہیں، ان کے کلمات ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا جائے کہ اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے کیا مطالب ہیں، تو جس سے کیونکہ انسان یہ اصل میں دعا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب اس کو اس کے معنی معلوم ہوں گے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اور اخلاص جب پیدا ہوگا تو پھر اس کی دعا بھی جلدی قبولیت کے مقام کو حاصل کر لے گی۔ تو اس حوالے سے تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حزب البحر شریف کے کلمات کیا ہیں، ان کے کیا مطالب ہیں، کیا معنی ہے، تو اس کے حوالے سے مختصر ٹائم میں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو سننے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ دیکھیں، حزب البحر شریف، اس کی ابتدا حقیقت اصل میں یا علیو یا عظیم یا علی سے ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کے شروع میں یا اللہ لگایا جاتا ہے یا اللہم لگایا جاتا ہے، تو یہ برکت کے لیے لگایا جاتا ہے، اور ورنہ بعض حضرات، بعض بزرگ اس کو یا علی سے بھی شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ کا ذکر کر دینا یا اللہم کا ذکر کر دینا یہ عربی زبان میں دعا کے لیے عام ہے۔ اور یہ جو اس کے اسماء ہے، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، ان سب کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ علی کا معنی بلند ہوتا ہے، عظیم کا معنی عظمتوں والا ہوتا ہے، اور حلیم سے جو حلم والا، اور علیم سے علم والا، بہت علم والا، تو یہ چاروں کے چاروں اسماء یہ اسم اعظم ہے، اور اس پر متعدد احادیث گواہ ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسم اعظم فرمایا، اور ان کی باقاعدہ اشارتاً ان کے بارے میں بیان کیا کہ قرآن کی فلاں فلاں صورتوں میں یہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب علماء نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جیسے کہ یا علی یا عظیم آیت الکرسی کے آخر میں بھی آتا ہے، اسی طرح سورہ مریم میں بھی آتا ہے، سورہ صاد میں بھی آتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ایسے مفہوم ہے کہ اسم اعظم کو سورہ بقرہ، سورہ مریم اور سورہ صاد میں دیکھو۔ تو اسی طرح یہ یا حلیم و یا علیم ان دونوں کے بارے میں بھی روایتوں میں آیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک صلاۃ حاجت ہے جس میں دعا جو آپ نے سکھائی ہے اس کے اندر یہ دونوں کے دونوں اسماء ہیں، اور وہ ان اسماء کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اعظم ہے، اتنی پرتاثیر ہے کہ علماء نے باقاعدہ اس کے لیے لکھا کہ یہ جاہلوں کو نہ سکھایا جائے، ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ناراض ہو کے ایک دوسرے کے خلاف بددعائیں کریں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ خاص چیزیں ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ حزب البحر کے شارحین نے لکھا کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر صحرا کو کراس کر رہا تھا، تو درمیان میں پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا، تو جو اس لشکر کے امیر تھے وہ صحابی تھے، تو دیگر حضرات نے عرض کی کہ حضور ہم نے پانی بہت تلاش کیا لیکن ہمیں پانی نہیں مل سکا، تو آپ کچھ نظر کرم فرمائیں۔ تو انہوں نے وہ پانی کھودنے والی کدال اٹھائی، اور یہی چار اسماء یا اللہ یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم قد عجزنا، یہ کہہ کر ایک کدال جب ماری زمین میں
تو وہاں سے پانی کا فوارہ نکلا اور پورے لشکر نے پانی پیا بھی اور اس کو جمع بھی کیا. تو بڑے اس کے کمالات، ان اسما کے کمالات بیان کیے ہیں. تو اگر انہی کو بھی ورد میں رکھا جائے تو انسان کے لیے بہت معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں. پھر کہا کہ انت ربی و علم کا حسبی، کہ تو میرا رب ہے اور تیرا علم میرے لیے کافی ہے. تو یہ کلمات دراصل ان کلمات سے مستفاد ہیں جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ ہواؤں میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ آگ میں، پتہ تھا کہ آگ میں جا کے گریں گے، اور آگ اتنی خطرناک تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا، وہ جل جاتا تھا، اور لوگ بھی کوئی قریب نہیں جا سکتے تھے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے چھوڑ کے آ جاتے، لیکن وہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے پرانے زمانے کی ایک مشین تھی جس سے بھاری بھاری پتھر کسی دور دراز مقام تک پھینکنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر انہوں نے پھینکا. تو آپ ابھی ہواؤں میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایسے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہنے گئے یا ابراہیم الک حاجتن، ابراہیم کو حاجت تو نہیں ہے. اچھا، یہ سارا کا سارا منظر فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مالک، یہ تیرا خلیل، یہ تیرا دوست جو ہمارا بھی دوست ہے، اس کو آگ میں پھینکا جا رہا، مجھے اجازت دے میں جا کے اس کی مدد کر دوں. تو رب نے فرمایا اچھا جاؤ. تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے وہ ساتویں آسمان سے جست لگائی، اتنی تیز ان کی رفتار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے تو یہ پہنچ گئے پہلے ہی، اور آگے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ تو کہا نام حاجتن فلا الیکا، ہاں حاجت تو ہے مجھے مگر تم سے نہیں ہے. تو کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے دعا کریں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم ہو حسبی بحالی، کہ ان کا علم، اس کا علم میرے حال، وہ میرے حال کے بارے میں علم رکھتا ہے. یغنینی عن سوالی، اور جو مجھے سوال کرنے کی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب جانتا ہے. کیونکہ یہ اصل میں توحید کے بڑے مقامات ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ مقامات ہوتے ہیں، اور ان مقامات میں آ کر انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ایسے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ حضوری ہوتی ہے، اور حضوری کیا، حضوری سے آگے کا مقام ہے. تو جب بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا بتائے، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. ورنہ دعا کرنا سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں جو قرآن میں آئی ہے. تو اب یہ مقام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا. تو اب یہی چیز آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے تو کہیں بھی ان کی کوئی دعا نظر نہیں آئی. ویسے دعائیں ان کی کافی ہیں، لیکن میدان کربلا میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے اللہ مجھ کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، یہ دشمن بہت زیادہ، میں اکیلا ہوں، تیری مدد کب آئے گی. کوئی ایسی دعا میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ یہی مقام تھا نا کہ میرا رب تو جانتا سب کچھ. تو بہرحال یہ وہ مقام ہے. اور پھر آگے کا نعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی. تو کہتے ہیں کہ میرا رب کتنا اچھا رب ہے، اور میرا گمان جو اپنے رب کے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے. تو یہ اپنے رب کی حمد بیان کی ہے، رب کی تعریف بیان کی ہے. اور پھر کہتے ہیں تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور بے شک تو عزیز بھی اور رحیم بھی ہے. تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے مستفاد ہے، اور اس میں بھی عزیز الرحیم جو فرمایا گیا تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. تو اس کے بعد اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ رب ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، اور تیری مدد انہی لوگوں تک آتی ہے جو تیرے ہوتے ہیں. تو اس میں اشارہ کر دیا.
پھر کہا نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الشکوک والظنون والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عصمت کا، عصمت حفاظت کے معنوں میں ہے، حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حفاظت، ایک تو لفظ حفاظت استعمال ہوتا ہے اور ایک عصمت استعمال ہوتا ہے۔ تو اس اصل جو اصطلاحی عصمت ہے وہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، باقی پھر عصمت کا لفظ ویسے دعاؤں میں استعمال کرنا خود قرآن مجید میں بھی متعدد آیات میں موجود ہے کہ اللہ کے نے اپنے عام بندوں کے لیے بھی لفظ عصمت استعمال فرمایا، اور احادیث کریمہ میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو لیکن یہاں پر عصمت بمعنی حفاظت ہے، اور فرمایا کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں حفاظت کا اپنی حرکات میں، اپنی سکنات میں، یعنی انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ حرکت میں ہوگا یا ساکن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی میری جو بھی حالت ہے اس میں تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ حفاظت کا، والکلمات والارادات، اور اپنی زبان سے نکلنے والے جو بھی کلمات ہیں ان میں بھی، اور جو میرے دل میں جو میں ارادے کرتا ہوں ان میں بھی، والخطرات، اور میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں بھی، ان سب میں حفاظت کا سوال کرتا ہوں، عصمت کا سوال کرتا ہوں۔ کس چیز سے عصمت؟ کس چیز سے حفاظت؟ من الشکوک والظنون، شک سے اور ظن سے۔ دیکھیں شک اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ کر لوں، ایک خیال آتا ہے نہیں کر لوں، اور دونوں کے دونوں جو ہے خیالات برابر کے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کا کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ برابر برابر ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پائے تو اس کو کہتے ہیں شک کی حالت۔ اور ظنون بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ جب ایک جانب کرنے کی جانب میں وزن آ جائے، یہاں کرنا چاہیے مجھے، تو وہ ظن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری تمام حرکات، میری تمام سکنات، میری زبان سے نکلنے ہوئے کلمات، میرے دل میں جو ارادے بناتا ہوں، جو خیالات آتے ہیں، تو ان میں حفاظت کا سوال کر رہا ہوں، شک سے، ظن سے، والاوہام، اور وہم سے۔ اور وہم کیا ہوتا ہے؟ وہم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دو خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہ کرنے والا جو خیال وہ غالب ہوتا ہے، جو غلطی والا خیال ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور جو صحیح خیال ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کو وہم کی صورت کہتے ہیں۔ تو ان سب سے میں ان سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے کہ ایسے شکوک، ایسے ظنون، ایسے اوہام الساطراتی جو چھپا لینے والے ہیں للقلوبی، دلوں کو، ان مطالعۃ الغیوب، غیب کے مطالعے سے۔ تو یہاں پر امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہوں سے عصمت کا سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ گناہوں سے عصمت تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے، اللہ کے نبیوں کو اور فرشتوں کو ہے، اور امت میں سے غیر نبی کو یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے عصمت عطا فرما دے، یعنی گناہوں سے مجھے معصوم کر دے۔ یہ سوال کرنا، دعا کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو یہاں پر امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی ہے وہ گناہوں سے عصمت کی دعا نہیں کی، بلکہ ایسے خیالات، ایسے شکوک، ایسے ظنون اور ایسے اوہام جو دل کو چھپا لیتے ہیں غیب کی باتوں کا مطالعہ کرنے سے۔ اور یہاں پر غیب کی باتوں سے مراد وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے مگر ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، ایمان لانا فرض ہے، کیا دیکھے ہم نے؟ نہیں دیکھے۔ جنت کو مانتے، جہنم کو مانتے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کے اندر ہم اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ صرف اسی چیز کو
کا اقرار کرتے ہیں جو فزیکلی ہم کو محسوس ہو جائے. جو چیز فزیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، تو ان کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے. لیکن جہاں پر حواس خمسہ کام نہیں کرتے تو ہم ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی. لیکن مسلمان ان میں سے وہ چیزیں مان لیتے ہیں جو کہ اسلام نے بتائی ہے. جنت، جہنم، فرشتے، جنات وغیرہ، یہ وہ جو قرآن و حدیث میں آئے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، محسوس ہو یا نہ ہو، ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ ایمان کا ایک درجہ ہے. لیکن جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. تو امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے اندر وہ کامل درجہ طلب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور تحقیق مومنین آزمائے گئے ہیں اور ان کو شدید قسم کے زلزلوں میں رکھا گیا. تو یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں ہنالکا کا لفظ آیا. تو یہ قرآن کی آیت سے تلمی ہے اور یہ عام ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے کلام میں بھی موجود ہے، اور بزرگان دین کے کلام بھی میں موجود ہے. اور تو اس بعض کم علم لوگوں نے وہ سمجھ نہیں سکے اسے، ورنہ ہمارے یہاں پہ تو بڑے عام مسئلے ہیں کہ قرآن کی آیت کو بھی انسان اگر دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو وہ قرآن نہیں رہتی، دعا ہو جاتی ہے. جو کہ دعا جس میں اللہ کی حمد ہو یا اس میں دعا ہو، تو وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا غیر قرآن. تو اگر آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھا تو قرآن کے حکم میں، اور آپ نے اس کو قرآن کے علاوہ پڑھا تو دعا کی صورت میں پڑھا تو وہ دعا کہلائے گی. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کی نیت سے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے. لیکن چونکہ لکھنے کا مقصد قرآن کی آیت نہیں لکھنا ہوتا تو اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، حالانکہ ہے قرآن کے الفاظ. تو یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ آیت قرآن مجید کی کہ مومنین کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور ان کو شدید قسم کے زلزلے آئے، یعنی جھٹکوں میں رکھا. اور وہ بڑی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر جو منافقین ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، ایسی حالت میں منافق کہتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری یعنی دین جن کا کمزور ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا تھا. اور مومن اس موقع پہ بھی خاموش رہتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے. تو اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ آیت طیبہ اور یہ حزب البحر کا حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور سخت قسم کی آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کی آزمائش ان کے اپنے درجوں کے اعتبار سے ہوتی ہے. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی حقیقت کو بیان کر دیا، جس فرمائے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے خوف ڈال کے. ٹھیک ہے، وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے، تمہاری جانوں میں نقصان کر کے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ مومنین کو وہ اس دنیا میں آزماتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو تھوڑا آزماتا ہے. لیکن مومن کو آزماتا ہے. تو اب جو لوگ دنیا کی لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں کہ جب دنیا کے بڑے فائدے ملتے ہیں، مسلمان ہونے کا یہ فائدہ، وہ فائدہ، فلاں فائدہ، ڈمکا فائدہ، تو ایسے وقت میں جو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ لو اب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے تبھی صحیح تھے، ابھی تو ہم بڑی پریشانی میں آ گئے ہیں. تو بعض لوگ کہتے بھی ہیں، جیسے ہم کوئی کسی کو وظیفہ دیتے ہیں کہ یار یہ ذکر کرو، یہ قرآن کی آیتیں پڑھو، تو کہتے ہیں مفتی صاحب وہ تو زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے، میں آج چھوڑ دوں یہ. تو اب ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ یعنی
قرآن کی آیتیں پڑھنے سے ان کو نقصان ہونے لگا. ارے بھائی قرآن تو شفا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. تو اللہ تو اس کو شفا بتا رہا ہے قرآن کو، مگر لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں نہیں 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 یہ بہت جلالی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور ویسا اور ویسا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے موقع پر چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور کس کی آزمائش نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے کہ الانبیاء اشد بلان. حدیث ہے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ شدید طریقے سے آزمایا جاتا. ثم الذین امثل ثم الامثل، پھر ان کو آزمایا جاتا جو انبیاء کے قریب قریب ہوتے ہیں سختی سے. پھر جو ان سے کم ہوتے ہیں فرمایا کہ ثم الامثل، پھر ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے تھوڑی کم درجے کی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر ایک کی آزمائش اس کے ایمان کے درجے کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. تو فرمایا کہ اب ایک حقیقت بیان کرنے کے بعد منافقوں کا طرز عمل بھی بتا دیا کہ منافق اس موقع پہ گھبرائے تھے، کہتے یار اللہ رسول کا وعدہ تھا وہ تو پورا ہوا ہی نہیں، وہ تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا. تو آپ کرتے ہیں فثبتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ثابت قدم کر دیں، کیونکہ آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے تو ثابت قدمی بھی اس کی طرف سے ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں کر لوں گا، میں کچھ نہیں ہے، سب وہی ہے. سمجھ رہا ہوں، سب اسی کی طرف سے ہے. تو اسی سے توفیق مانگو گے ثابت قدمی کی تو پھر ثابت قدمی ملے گی. وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما. وسخر لنا ھذا البحر، اور اس سمندر کو تو مسخر کر دے. اب سمندر سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں پانی کا سمندر مراد نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمندر سے یہاں پہ مراد آپ کی کا جو بھی مشن ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مراد ہے یہاں پر. مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور بڑے سخت قسم کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ اس مقام پر آ کر اپنی سفر کی نیت کر لیں. حاضل بحرہ سے کیا مراد ہوگا؟ آپ کا وہ سفر ہوگا. آپ امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں اور فیل ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ حزب البحر پڑھیں، اس دعا میں اس مقام پہ اس کی نیت کر لیں کہ سمندر سے مراد یہ میرا امتحان ہے. تو جو بھی آپ کی نیت ہے آپ یہاں پہ نیت کر لیجیے، تو وہ ہی مراد ہوگی آپ کی. تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ تو اس سمندر کو ایسا مسخر کر دے جیسا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو مسخر کیا تھا. تو یہ ان مقامات میں سے مقام ہے جہاں پر نیت کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے اپنے مقصد کے لیے. پھر آگے کہتے ہیں وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور جیسے تو نے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسخر کی. تو اب یہاں پر سمندر سے مراد آپ کی وہی نیت ہے، لیکن آپ حوالے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو اس میرے کام کو میرے لیے ایسا کر دے آسان، اور میرے قابو میں کر دے کہ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے قابو میں سمندر کر دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے قابو میں تو نے آگ کر دی تھی، اور پھر آگے کہ داؤد علیہ السلام کے قابو میں تو نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قابو میں تو نے لوہے کو اور پہاڑوں کو کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تو نے جنات و شیاطین کو کر دیا تھا. تو ایسا ہمارے لیے اس کو قابو میں کر دے جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں. آپ یہ نیتیں کیجیے، آپ کا کام ایسے بنے گا. تو پھر آگے فرمایا وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے قابو میں کر دے ہر وہ سمندر جو تیرا زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، عالم ملک میں ہے، عالم ملکوت میں ہے، دنیا کا سمندر اور آخرت کا سمندر. یعنی اب یہ سمجھ لیجئے کہ
اللہ نے انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا اسی کام کو آپ طلب کر رہے ہیں اپنے رب سے. اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کچھ مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور بھی کئی متعدد آیات میں یہ مفہوم بیان کیا گیا. تو یہ کائنات انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ کائنات، یہ دنیا، یہ جہان جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. انسانوں کے قابو میں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن اس کا جو سب سے زیادہ اہل ہے وہ ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جو زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اور اللہ کے خلیفہ انبیاء کرام ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑے اور سب سے افضل جو حقیقی خلیفہ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور انہی کی طفیل سب کو انبیاء کو خلافتیں ملی ہے، اللہ کی خلافت. ویسے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے آدم میں زمین، اے فرشتوں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ سب کچھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے نائب ہیں تو ان کے لیے بھی سب کچھ مسخر ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہوتے ہیں، علماء کرام. اور خاص طور پہ ان میں جو علماء اور اولیاء ہیں، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامتیں آتی ہیں کہ زمین میں زلزلہ آیا تو کوڑا مارا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی. ٹھیک ہے، دریائے نیل نہیں چلتا تھا تو خط بھیجا دریائے نیل کے نام، اپنی مرضی سے چلتا تھا، چل نہ چل. اور اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر یہ امیر المومنین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا چل، وہ چل پڑا. ایسا چلا کہ آج تک چل رہا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور باقی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا. تو یہاں پر امام شاذلی وہی دعا مانگ رہے ہیں اور پھر آگے اور اس کو سمرائز کرتے ہیں. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہمارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دے. اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، تو اس تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب جس کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس مقام کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو یہ پھر یہاں پر ایک بات اور بتا دوں میں، تسخیر کے لیے لوگ بہت سارے اعمال پڑھتے ہیں، مگر کیوں پڑھتے ہیں ان کی اپنی اپنی نیتیں ہیں، اور دنیا کے لیے پڑھنا وہ ناجائز ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو پڑھتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں وہ اعمال. اور رب کے لیے وہ اعمال کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے قریب لے کر آئیں، اپنی ذات کے گرد نہ گھمائیں. اور لوگ یہ اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، کہتے ہیں مجھے تسخیر کا عمل دے دو کہ جو آئے میرے پھندے میں پھنس جائے، نکل کے نہ جائے، پھر میں اپنی جیبیں اس سے بھرتا رہوں، ان کے پیسوں سے اپنے مکانات بنا لوں، اپنی کوٹھیاں بنا لوں، زمینیں پرچیز کر لوں، گاڑیاں خرید لوں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یعنی 2 نمبر لوگ ان سے اپنی دنیا کی افزائش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا جو بزرگان دین کا طریقہ کہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کرتے اس کام کے ذریعے. لیکن وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن ان کا اسٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے. ورنہ پہلے جو خانقاہ ہوتی تھی وہ مدرسہ ہوتا تھا، خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا، اور وہ دین کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو قریب بلاتے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو کھینچنے کے لیے ہر پیر جو ہے خلافت لے کے بیٹھا ہوا.
کہ لو جی خلافت لے لو، خلافت لے لو، کم سے کم مہینے میں سال میں کوئی نذرانہ پیش کر دے گا یہ، یا 2-4 مرید پکڑ کے لے کے آ جائے گا، تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو یہ تسخیر جو ہے یہ کامل تسخیر ہے، اور ایسی تسخیر ہے کہ اس میں پوری کائنات کی تسخیر ہے۔ تو اس پر کبھی موقع ملیں گے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اولیاء کرام تسخیر کے عمل کرتے ہیں، اور یہ بہت واقعات سے ثابت ہے۔ چونکہ بات ایک ہی موضوع پہ چلوں گا تو پھر پورا معنی نہیں بتا سکوں گا میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت عموماً علماء کرام کو ہوتی ہے، مبلغین کو ہوتی ہے، تو ان کی کسی خاص نشست ہوگی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس کا عطر بھی بنتا ہے، تو اور بھی دیگر چیزوں سے اس سے کام لیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ ذکر کروں گا۔ پھر کہا کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ تو دیکھیں یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے کیا معنی ہے تو وہ اللہ عز و جل جانتا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں جو جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جانتے، وہ تو ان کا کام ہے پیغام لے کر آنا۔ تو پیغام لایا کہ جب کہا الف، کہا میں نے سمجھ لیا آگے چلو، کہا لام، کہا سمجھ لیا آگے چلو، کہا میم، کہا سمجھ لیا آگے چلو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ اس کے معنی بہرحال بزرگان دین نے مختلف معنی بتائے ہیں اس کے، لیکن بات یہ کہ اس کے معنی کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ثابت ہے، اور کہ یہ سارے کے سارے حروف اللہ کے نام ہیں، اللہ کی تجلیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی، کہا یا کاف، یا ہا، یا عین، یا صاد، یا، یہ باقاعدہ ایک کو الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے ان حروف کے ذریعے۔ تو یہ اسماء الہیہ ہیں، اور ان کے بڑے کمال ہیں، اور بڑا زبردست ان کے معاملات ہیں۔ تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی ان کے تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ تو لیکن یہ کہ ایک میں بتا دوں، جس کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، کنٹرول میں نہیں آتا، تو اگر اس کا ورد کرے تو اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اور انہی حروف مقطعات کے اندر کچھ ایسے راز بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو خاص انداز میں پڑھیں اور پڑھ کر کسی شخص کے سامنے جائیں تو آپ کی بات کا کبھی انکار نہیں کرے گا۔ مگر یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی، جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کو سکھائی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے تو بچہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ہی مار لے گا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اصل میں تلواریں ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو تلوار جو ہے وہ دشمن کو ذبح کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر روحانیت کے اعتبار سے تو دیکھنا پڑتا کون بچہ کون سمجھدار ہے، کون بالغ ہے۔ تو پھر جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ بالغ ہے یہ، تو اس کے ہاتھ میں پھر ان کے راز دیے جاتے ہیں۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اب یہ دعائیں ہیں ساری کے ساری کہ اے ہمارے رب تو ہماری مدد کر دے، بے شک تو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ تو ہمارے لیے کھول دے، اور بے شک تو سب سے کھولنے والوں میں سے سب سے اچھا، سب سے بہتر ہے تو، یعنی کشادگی کر دے ہمارے لیے۔ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین۔ تو ہماری مغفرت کر دے کہ تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ ہم پر رحم کر دے کہ تو سب سے بہتر طور پر رحم کرنے والا ہے۔ وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ تو ہمیں رزق عطا فرما دے کہ تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ کلمات ہیں، تو ان میں سے جس کو جیسی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو اگر پڑھے، حزب البر پڑھے، اور یہاں پر آ کر جیسے کہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، تو شروع میں یا ناصرو لگا کے یا ناصرو انصرنا فإنک خیر الناصرین 70 دفعہ تکرار کرے۔ اگر کسی کو کوئی فتوحات حاصل کرنی ہے تو پھر یا فتاح افتح لنا
فإنک خیر الفاتحین، یا مغفرت کا طلبگار ہے تو یا غفار اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، رحم کا طلبگار ہے یا رحمان یا رحیم، یا رحیم لگا لیجئے، ورحمنا فإنک خیر الراحمین، تو رزق کا طلبگار ہے اسے یا رزاق لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے یہ میری اپنی کتاب میں کچھ وظائف میں نے ذکر کیا، آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ہمیں ہدایت بھی دے دے اور تو ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت طلب کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب ہر ایک کی ہدایت اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ہے، اور ہر ایک کے دشمن بھی اس کے درجے کے اعتبار سے ہے۔ اس سے مراد ضرور نہیں کہ ظاہری دشمن ہو آپ کے، خود آپ کا نفس آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، شیطان آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، شیطان کے چیلے چانٹے دنیا والے یہ آپ کے بڑے دشمن ہیں جو آپ کو دنیا میں لگانا چاہتے ہیں۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالمین کی قوم سے نجات عطا فرما دے۔ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً، اور تو ہمارے پر چلا دے پاکیزہ ہوا، کما ہی فی علمک، وہ جو کہ تیرے علم میں ہے، وہ پاکیزہ ہوا جو تیرے علم میں ہے۔ وَانشُرْ عَلَيْنَا من خزائن رحمتک، اور تو اس کو پھیلا دے ہم پر، ہم پہ چلا دے اپنے رحمت کے خزانوں میں سے۔ تو اب یہ دعا امام شاذلی نے کی ہے، وہ کون سی ہوا ہے؟ تو ہوائیں 7 قسم کی ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں عذاب لانے والی بھی اور رحمت والی بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ ابدالوں پہ چلاتا ہے، اور ابدالوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ 1-2 قدم کے اندر دنیا کے جس مقام پہ جانا چاہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو ان کو لے کے جاتی ہے، یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے چلتی تھی، آپ کو لے کے جاتی تھی۔ تو یہ اسی قسم کی ہوا کی آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ تو ہم پر بھی وہ ہوا چلا دے اور اپنی رحمت کے جو خزانے ہم پہ اونڈیل دے۔ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ، اور تو ہمیں اس پر سوار کر دے عزت والی سواری اور سلامتی کے ساتھ، یعنی اس ہوا پہ سوار کر دے یا ہوا کے ذریعے ہم کو اٹھا لے عزت و کرامت کے ساتھ، والعافیت اور عافیت کے ساتھ، فی الدین والدنیا والآخرہ، مگر وہ عافیت صرف دنیا کی عافیت نہیں، صرف دین کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہے کہتے ہیں یار دنیا کا بھلا ہو جائے باقی دین کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لیں گے معاذ اللہ، یا آخرت کی پرواہ نہیں کرتے اور دنیا کے مال و دولت کے حصول کے اندر اندھے ہو کے لگ جاتے ہیں، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی دین اور دنیا اور آخرت سب کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور ہمیں یہی تعلیم کی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے۔ تو یہ ساری کی ساری آپ کے معلوم، آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو بیان کر دیا، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے ہمارے واسطے یہ کام کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے رب کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر رب بھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مانگنے کے طریقے ہیں سارے کے سارے۔ فقیر آتا ہے تو آ کر یہ کہتا ہے کنجوس کچھ دے دے مجھے، ایسے نہیں مانگتا، وہ بھی سمجھدار ہوتا مانگنا کیسے ہے، کہ سخی کی خیر ہو، تیرے مال میں اور برکت ہو جائے، فلاں ہو جائے، ڈھمکا ہو جائے، اس طرح آ کے دعا مانگتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس بادشاہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ کہتا ہے مجھ کو تسلیم کرو، مجھ پہ ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ امام شاذلی نے پہلے تسلیم کیا اور اس کے بعد پہ دعا کر لی۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے،
پہلے بھی تسلیم کیا کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور بعد میں بھی کہا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر آگے دعا کر رہے ہیں اللہم یسر لنا امورنا، اے اللہ تو ہمارے کاموں کو آسان کر دے. اب یہاں پہ بھی بزرگ فرماتے ہیں نیت کر لی جائے کہ جو بھی آپ کا کام ہے اس کام کی آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ کام ہو جائے گا. مع الراحۃ لقلوبنا، ہمارا کام تو آسان تو ہو جائے، مگر کام تو بن جائے، مگر کام بعض اوقات بن جاتے ہیں لیکن بہت بری حالت میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسی حالت میں کام بنے جہاں پر آپ کا حال ہی خراب ہو چکا ہو، تو جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے تو پھر وہ چیز آپ کو مل بھی جائے تو آپ کے کام کی نہیں رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے کہ آج لوگ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو وہ چیز مل بھی جاتی ہے لیکن خود کو بھی گولی لگ جاتی ہے، خود بھی اس قابل نہیں رہتے جو چیز چھین کے لے کے آئے تھے استعمال کر سکے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہمارا کام تو آسان کر دے، مگر راحت کے ساتھ جو ہمارے دلوں کے لیے بھی راحت کا باعث ہو، ہمارے جسموں کے لیے بھی راحت کا باعث ہو، اور اس میں سلامتی بھی ہو اور عافیت بھی ہو، ہمارے دین کی بھی اور دنیا کی بھی. یہ کامل دعا ہے. وَكُن لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا، اور تو ہمارا صاحب ہو جا، ہمارا ساتھ ہو جا، ہمارا دوست ہو جا، فی سفرنا ہمارے سفر میں، وخلیفتاً فی اہلنا، اور ہمارے اہل میں بھی ہمارا نگہبان بن جا. یعنی سفر میں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو، یعنی تیرا کرم ہمارے ساتھ ہو، اور جو بیوی بچے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت کر لیں. تو حزب البحر کا کمال یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کریں گے تو اس سے آپ کی حفاظت تو ہو جائے گی، مگر آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اور وہ جو روحانی چیزیں ہوتی ہے، شیطانی چیزیں ہوتی ہے، بعض اوقات وہ آپ کے بچوں کو، بیوی کو، سب کو، دیگر لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. لیکن حزب البحر کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گی اور جتنے آپ کے ارد گرد ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گی. فرمایا کہ وَكُن لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا، تو ہمارے اہل میں ہمارا خلیفہ ہو جا. وَطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور تو ہمارے دشمنوں کے چہروں کو بگاڑ دے اور ان کو اپنی جگہوں پر ہی مسخ کر دے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ، کہ نہ تو وہ پھر ہمارے طرف جا سکے اور نہ پھر آ سکے الینا ہمارے طرف. یہ آپ نے دعا کی تو بعض بیوقوف لوگوں کو دعا سمجھ میں نہیں آئی، کہہ دیجیے مسخ کرنا تو حرام ہے. ابے بھائی مسخ کرنا تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام ہے، کہ شریعت نے ہمیں منع کیا، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی حرام نہیں ہے نا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسخ کی دعائیں فرمائی، ان کے قتل کی دعائیں فرمائی، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. تو ہم خود ڈائریکٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. پھر قرآن کی آیتیں، آپ نے سورہ یاسین کی 2 آیتیں لکھی، اور یہ 2 آیتیں ہوتی ہیں دشمنوں کو سزا دینے کے لیے. تو وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. تو یہ دونوں کے دونوں آیتیں یہ دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، پھر ان کا استعمال بھی، لیکن میں نے بتایا کہ تلواریں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں دینے کی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، بگڑتی ہے، ارے میں اس کو بھی کرتا ہوں سیدھا، کیا سمجھ رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو، کیا دیر لگے گی. میرے بھائیو، ان دعاؤں کے ذریعے ایسے ہی قتل ہوتے ہیں جیسے تلوار کے ذریعے قتل ہوتے ہیں، جیسے گولی مار کے قتل ہوتے ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے ایسے کمالات ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے غیر اہل کو یہ چیزیں نہیں دی جاتی. جو اپنے نفس کو فنا کر چکا ہے، جو اپنی ذات کے لیے جس نے غصہ کرنا بند کر دیا ہے، وہ اس مقام کا اہل ہوتا ہے، اس کو یہ چیزیں بتائی جائے. اور جو اپنی انانیت کے اندر گرا ہوا ہے کہ جناب میرے یعنی اور تو کچھ نہیں کر سکا بیچارہ، ویسے ہی اپنی
دشمنوں کو کوسنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لوگ جملے بولتے ہیں، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بول دیتے ہیں کہ میرے چاہنے والے بہت ہیں، میرے دشمن اتنے نہیں ہیں جو میرے، اس قسم کی فضول باتیں. تو جو نفس کے اندر ابھی مبتلا ہو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو یہ چیزیں سکھایا جائے. اس کے اندر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو فنا کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو نہ اپنی ذات کے لیے غصہ آتا، نہ اپنی ذات کے لیے کسی پہ پیار آتا. وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لیتے ہیں. تو یہ فنائیت کا مقام ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو پھر یہ سب کچھ تعلیم کیا جاتا ہے. جیسے کہ مولا علی کی ایک بات بتاؤں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میدان جنگ میں ایک دشمن سے مقابلہ آپ کا چل رہا ہے، تو دشمن کو آپ نے پچھاڑا اور اس کے سینے پہ آپ بیٹھیں اور تلوار نکال کر اب اس کی گردن کاٹنی ہے. خدا کا دشمن تھا نا، تو اس شخص نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چاہنے والے اتنے سب طرح پہ تھوکے تو بہ جائے گا تھوک میں، نہیں فرمایا آپ نے، کیونکہ آپ فنا فی اللہ تھے، نفس کے اندر نہیں پھنسے ہوئے تھے اپنے. یہ تو آپ کی محبت تو لوگوں کو نفس سے نکال دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شان ہوتی ہے. تو آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہ اس کو کوئی کوسنے دیے، نہ اس کو کچھ بولا، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ اے علی یہ کیا معاملہ ہے، تم مجھے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، تم تو میری بھی گردن کاٹنے والے تھے. کہا کہ اصل میں میں نے تو تمہارے منہ پہ تھوکا اس لیے تھا کہ تاکہ تم جلدی سے میری گردن کاٹ دو، تکلیف مجھے کم سے کم ہو. آستے آستے تلوار چلاتے تکلیف زیادہ ہوتی، تو میں نے کہا شاید جوش میں آ کے آپ جلدی سے ماریں گے وار، ایک دم سے گردن تن سے جدا ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کو غصہ آ گیا، اور میں اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا یہ کام، تو اس لیے میں تجھے چھوڑ کے الگ ہٹ گیا. تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. پھر آگے سورہ یاسین کی آیت طیبہ لے کر آئے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون. تو یہ آیات ہیں، ان کی اپنی اپنی تاثیریں ہیں، لیکن ان کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا. شروع کی جو سورہ یاسین کی 5 آیتیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ 5 آیتیں کہلاتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دماغی بیماریوں کے لیے بڑی زبردست ہے. تو کسی مریض کو اگر پیپر پہ لکھ کے دے دی جائے، بوتل میں ڈال دی جائے اور مسلسل استعمال کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی جلد اس کی دماغی بیماری کمزوری جو دور ہو جاتی ہے. اور بھی بہرحال اس میں بڑے راز ہیں. تو پھر آگے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، تو ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کفار نے گھیرا کر لیا تھا چاروں طرف سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت طیبہ پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، مگر ان کو نظر بھی نہیں آئے. تو یہ وہ آیت طیبہ ہے. تو اس کا بڑا کمال ہے. تو آپ کو بھی اگر کوئی ایسا مشکل آئے کہ دشمن آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس آیت کی تکرار کریں یا حزب البحر کی تکرار کریں، آپ گزر جائیں گے، ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اور پھر آگے فرمایا کہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تو چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس الفاظ ہے. جب غزوہ حنین میں تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور کافر غالب آ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو آپ اپنے سواری سے تشریف لائے اور آپ نے زمین سے پتھر اٹھائے، کنکریاں اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر ان پر پھینکا. 3 دفعہ آپ نے پھینکا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ نے جتنے بھی کافر پیدا کیے تھے جو وہاں پر تھے مراد، ان سب کی آنکھوں میں دھول مٹی چلی گئی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اور یہ ایسے جلالی الفاظ ہے کہ یہ سب کے سب تلوار کا کام کرتے ہیں. تو اگر جنات پہ پڑھ دیے جائیں یہ الفاظ تو جن کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. بڑے کمال کے الفاظ ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور حی قیوم کے لیے گردنیں جھک گئی ہیں. ایک تو حی قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور پھر یہ آیت طیبہ بھی بڑی کمال کی آیت طیبہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی حزب البحر پڑھتا لوگ اس کے سامنے اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ اس کی برکتوں میں یہ آیت طیبہ بھی ہے. وقد خواب من حمل ظلما، اور تحقیق وہ ناکام ہو گیا جس نے ظلم کو اپنے اوپر لاد لیا ہے. تو بے شک ظلم کو لادنے والا جو ہے ناکام ہی ہوتا ہے. تاسین میم ہاں میم عین سین قاف. اور یہ بھی میں ایک بات بتا دوں، جو آج کل جو دنیا کے داری کے جو عہدے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم کے عہدے ہیں. ان کے ذریعے ظلم تو کیا جا سکتا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، یا فائدہ پہنچائے گا بہت قلیل ہے، لیکن ظلم زیادہ ہے اس کے ذریعے. تو پھر آگے حروف مقطعات آئے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان، قریب ہے کہ 2 سمندر آپس میں مل جائیں. بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ 2 آیتیں طیبہ ہیں، معرفت کی آیتیں ہیں. لیکن اس کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جائز محبت پیدا کرنی ہو تو یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے مرج البحرین یلتقیان، قریب ہے کہ 2 سمندر مل جائیں. تو یہ کسی چینی پر میٹھی چیز پہ 70 مرتبہ دم کر کے آپ دے دیں. گھر والوں میں آپس میں جھگڑے رہتے ہیں تو ان کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے چینی پہ دم کر کے دے دیں، اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ گھر والوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن ناجائز محبت کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی کی ناجائز محبت پیدا ہو گئی، اب ان میں جدائی کروانی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ آیت طیبہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے کہ قریب نہیں آ سکتے. تو اس آیت کو آپ 40 دفعہ یا 70 دفعہ نمک پہ پڑھ کر اس کو دم کر کے کھلائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ناجائز محبت نکل جائے گی. یا اگر نہیں کھلا سکتے تو نمک کی ڈلیوں پہ آپ دم کر لیں اور ان ڈلیوں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آگ میں جلائیں تو آہستہ آہستہ یہ محبت ختم ہو سکتی ہے، ناجائز محبت. فرمایا کہ حامیم 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 حامیم، یہ حامیم ہے، یہ حصار ہے. اور حامیم کا حصار یہ کہ جب آپ پڑھیں تو آپ جو ہے سامنے میں حامیم کر لیں، دائیں حامیم کر لیں، بائیں حامیم کر لیں، پیچھے حامیم کر لیں، اوپر اور نیچے کی جانب حامیم، پھر اپنے سینے پہ حامیم کر لیں. تو یہ آپ کا اپنا حصار ہوتا ہے. اور اس کے بڑے راز ہیں، بڑے پھر اس کی ریاضتیں ہیں. تو یہ کائنات کا حصار ہے، تو آپ کا بھی حصار ہے. ہم الامر و جان نصر فاعلین لا ینصرون، کہ کام گرما دیا گیا اور مدد پہنچ گئی ہے، پھر ہماری ذمہ داری کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہ آیت وہ تو ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے تو اس آیت کی تکرار کی جائے تو اس کے طفیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیتا ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ آیت ولایت کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے روحانیت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی مخصوص تعداد میں پڑھی جاتی ہے، مخصوص انداز میں پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ساری باتوں کو ذکر کرنے کا. اور اس وقت جو ہے تقریباً اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ حامیم تنزیل الکتاب ہے. مختصر یہ کہ وہ آیت اتنی زبردست ہے. روزے کا افطاری کا اہتمام کر دیا؟ ہو گیا؟ چلو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں، افطاری کر لیں جا کے.